السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الحدید پارہ 27 کی 25 اور 26 آیت پڑھی تھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 27 پڑھنی ہے، تو چلیں دھیان دیں آج کے سبق پہ۔ سب سے پہلے قرات کے ساتھ اور پھر ہر قسم کی غلطیاں لفظی غلطیاں جو کی جاتی ہیں، مخارج کی غلطیاں جو کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ تجوید کی غلطیاں جو کی جاتی ہیں اس کے اوپر ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم قفینا، میم کے اوپر جب بھی شاد آئے گی تو غنہ لازمی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ ثم قفینا، موٹا قاف پڑھنا ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ قاف باریک نہ ہو جائے۔ اگر موٹے قاف کو باریک قاف پڑھیں گے تو اس لفظ کا معنی الٹ جائے گا۔ ہم نے موٹا قاف ہی پڑھنا ہے۔ قفینا علی آثارہم، عین کی تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علا کا مطلب ہوتا ہے خبردار سن رکھو، یعنی علا کو علا پڑھنے سے معنی غلط ہو جائے گا، اسی لیے آپ عین نکالیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ علی، مد کا دھیان رکھنا ہے، یہ والی مد 3 الف کے برابر ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ آثارہم، اس کے جوڑ سن لیں، حمزہ کھڑی زبر آ، سا زبر الف سا، آثارہم، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہم، نہیں یہ ہے ہم، سینے سے اس کی آواز نکلتی ہے اس ہا کی، حلق کا آخری حصہ اور سینے کے ساتھ جو ٹچ ہوتا ہے تو یہ نکلتا ہے ہا، تو ہم پڑھیں گے آثارہم برسلنا۔ آپ نے اگر دھیان دیا ہو تو میں نے یہاں پہ ہونٹ بند کیے ہیں کیونکہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کی روح سے یہاں پہ غنہ ہوگا اور ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے قاعدہ ہوتا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہ قاعدہ انجام پاتا ہے۔ ہم اس کو ادا کرتے ہیں آثارہم برسلنا، ٹھیک ہے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش یا زبر ہو تو را پر کا مطلب موٹی پڑھی جاتی ہے، کیسے؟ برسلنا۔ وقفینا، یہ ہے موٹا قاف، اسی لیے اس کو پھر سے موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقفینا پڑھیں گے تو اس کا معنی وہ نہیں رہے گا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے وقفینا بعیسی ابن، اچھا جی، با زیر بی، عین زیر یا عی۔ اب با کی مقدار دیکھیں اور اگر یا مدہ کی مقدار دیکھیں، دونوں میں فرق ہے کیونکہ یہ صرف با زیر بی ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ با زیر بی، عین زیر یا عی، اصل میں عین کی یا کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، اس لیے با کو ہم لمبا نہیں کریں گے جبکہ یا مدہ کو ہم لمبا یعنی کہ کھینچ کے پڑھیں گے. بعیسبنی. آپ نے نوٹس کیا با پہ میں نے کلکلہ کیا
کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر جب ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے. ایسا تب ہوتا ہے جب 5 حروف کے اوپر ساکن آ جائے. وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف ہے، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ہیں. جب بھی ان کے اوپر ساکن آئے گا، جھٹکا پیدا ہوگا، تو ہم اس جھٹکے کو کہیں گے قلقلہ. عربی زبان میں قلقلہ کہا جاتا ہے. اس قاعدے کو ادا کرنے کا طریقہ دفعہ پھر سنیں. بعیسبنی مریم. را کو ہم نے پر پڑھا ہے. ویسے تو را کے اوپر زبر اور پیش ہو تب را پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر را ساکن ہوگی تو پیچھے بھی یہی دیکھیں گے. اگر زبر یا پیش ہے تو را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی، اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. تو ہم اس کو پڑھیں گے مارو مارو مارو. را کو پر پڑھیں گے. پر کرنے کے لیے ایک چیز کا دھیان رکھیں، منہ کو گول کرنا پڑتا ہے. ہونٹ دونوں جب گول ہو جاتے ہیں تو لفظ خود بخود ہی پر ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم پڑھے خوف. اب میں نے منہ کو گول کیا ہے، ہونٹ بھی تھوڑے گول ہو جاتے ہیں تو پھر لفظ پر نکلتا ہے، موٹا نکلتا ہے. اس چیز کی آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی پر ہونا شروع ہو جائے گا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. حمزہ کے اوپر جناب کھڑی زبر ہے، جبکہ واو کے اوپر زبر ہے. زبر لمبی نہیں ہو سکتی، کھڑی زبر لمبی ہو سکتی ہے. وَآتَيْنَاهُ. اسی طرح یہاں پہ بھی نون کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے ہم اس کو لمبی مقدار کے ساتھ پڑھیں گے. ہل، ہاں پھر سے وہی بات سینے سے نکلتا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. ادھر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد جیم آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو نون کی آواز کو ہم چھپا کے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. انجیل، یا مدہ ہے تو یا کو کھینچ کے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. وَجَعَلْنَا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا. ان دونوں کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان دونوں کے اوپر زبر ہے. یہاں بھی زبر ہے لیکن عین لام کے ساتھ جڑ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے وجعلنا. آگے الف کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ الف مدہ ہو رہا ہے. فی، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ بن جاتی ہے کھینچ کے پڑھنے والی یا. قلوب الذین اتبعوہ. خوف موٹا پڑا، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. بالذین، لام کو نہ تو موٹا کر کے پڑھنا ہے نہ لام پہ رکنا ہے. اکثر لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، رکنا بھی نہیں ہے اور موٹا بھی نہیں پڑھنا. یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں قلوب الذین، استغفر اللہ، ایسا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے. ہم اس کو پڑھیں گے قلوب الذین اتبعوہ. عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. نتبعوہ پڑھا تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہا سینے سے نکلتی ہے نہ کہ گلے کے درمیان سے یا شروع سے. رأفت ورحمہ. حمزہ کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے. جھٹکے کے ساتھ حمزہ پڑھی جائے گی اور را پر پڑھنا ہے. رأفت. ادھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد واو آئے گی یا نون ساکن کے بعد واو آئے گی، اس کے علاوہ یا نون میم بھی آئیں گے تو دونوں کو ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ کریں گے. اعراب لگانے والوں نے ان کو اللہ پاک غنی کے رحمت فرمائے، ہمارے لیے یہ آسانی کی، ملانے کے لیے شرط ڈال دی. اب غنہ ادا کرتے ہوئے غنہ پڑھنا ہمارا کام ہے. رأفت ورحمہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ غنہ اس کو کہتے ہیں. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے اور آخر میں گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ورحمہ. ہا پڑھنا ضروری ہے. ہم نے پڑھنا ہے ورحمہ ورحمہ. ورہبانیۃ ابتدعوہا. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہا کا دھیان رکھنا ہے. ورہبانیۃ.
اگر آپ ساتھ ساتھ میرے پریکٹس نہیں کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے سیکھنا مشکل ہے. بعض لوگ سیکھنے کے باوجود بھی غلطی کر جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ پریکٹس کرنے والے کبھی مار نہیں کھاتے. وَرَهْبَانِيَّةً، ٹھیک ہے، نِبْتَدَعُوهَا، دو الفاظ کے درمیان میں جب یہ چھوٹی نون آ جائے تو یہ پڑھنا ہی لازمی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے ضرور. اگر آیت کے ختم ہونے پہ آئے تو اس کا حکم کچھ اور ہے، جب وہ آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با کے اوپر ساکن آ گیا ہے. نون کھڑی زبر نا، ہا کھڑی زبر ہا، ان دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. کیوں؟ ہا زبر الف ہا، کھڑی زبر اور الف مدہ، ان دونوں کی مقدار سیم ہوتی ہے. کلکلا کریں گے. کتبناہا علیہم، عین کا دھیان رکھنا ہے. الا ابتغاء رضوان اللہ، پھر سے با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن ہے. غین کو پر پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کریں، منہ کو گول کریں تو غین خود بخود موٹا ہو جائے گا. کیسے؟ الا ابتغاء، ٹھیک ہے، رضوان اللہ. آپ نے دھیان دیا میں نے زوات کو بھی پر پڑھا ہے کیونکہ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فما رعوها، ہاں جی، پیچھے یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لفظ اللہ کو موٹا نہیں کریں گے، باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہے. اگر یہی زبر یا پیش ہوتی تو لفظ اللہ پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا. فما رعوها، الف مدہ ہے اور را کو پر پڑھیں گے، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. رعوها حق رعایتها، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے. یہ والا عین اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، آپ کے لیے نکالنا ضروری ہے بس. حق، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. رعایتها، کیسے؟ رعایتها. فآتینا الذین، حمزہ کھڑی زبر آ، فآتینا الذین آمنوا، حمزہ کی کھڑی زبر کا دھیان رکھنا ہے اور واو مدہ کا بھی دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. منہم اجرہم، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ منہم اجرہم. جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اجرہم. وکثیر منہم، کاف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ کاف ہمیشہ ہی باریک پڑھی جاتی ہے. اگر اس کاف کو ہم موٹا کریں گے تو یہ موٹی قاف بن جائے گی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ معنی غلط نہ ہو جائے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، را کے اوپر 2 پیش ہیں تو را کو ہم پر پڑھیں گے. البتہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس واو کے ساتھ ہو رہا تھا، اب ہمارے پاس میم کے ساتھ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد میم آئے یا نون تنوین کے بعد میم آئے تو بھی ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. اس قاعدے کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں، یعنی ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں. ساتھ ہی منہم میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہ پورا لفظ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ٹھیک ہے. فا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ واو مدہ بھی ادا کرنا ہے کیونکہ واو ساکن سے پیچھے حرف پہ پیش ہے. اور وقف کی وجہ سے نون کو جب ہم ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا فاسقون. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. بہت کم لوگوں نے کروائی ہے انٹری زوم کلاس کے لیے. اگر آپ بھی مجھے سبق سنانا چاہتے ہیں اور بالکل فری میں سنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ
تو آپ مجھے رپلائی کریں یا مجھے میسج کریں، کامنٹ کریں، تاکہ میں آپ کا نام زوم کلاس کے لیے ایڈ کر لوں۔ جن اسٹوڈنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے میں نے ان کا نام سیو کر دیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔